اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ واللعن علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ ومبرم خطابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ محترم ناظرین، بامقصد زندگی کے موضوع پر کچھ عرائض پیش کر رہا تھا اور ہماری گفتگو کا سلسلہ یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ پروردگار عالم نے اس بندگی کو، جو کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، جس کے بغیر ہماری زندگی بامقصد نہیں ہوتی، اتنی اہمیت دی ہے خدا نے کہ تمام انبیاء کی تبلیغ یہ بندگی قرار دی اور ان کی بعثت کا ہدف یہ بندگی اللہ نے قرار دی۔ اب اس بندگی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان اگر اللہ کی بندگی کرے تو کس مقام و منزلت تک پہنچ سکتا ہے؟ اب بندگی کیسے کی جائے؟ یہ سوالات ہمارے ذہن میں آ سکتے ہیں۔ ہمیں بندگی کرنے کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے خداوند متعال نے ہمیں نمونہ عمل دیا ہے، رول ماڈل دیا ہے خدا نے ہمیں۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے، ان کی سیرت پر چلتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بامقصد بنا سکتے ہیں۔ ایسے نمونہ عمل ہمارے دین میں موجود ہیں، خدا نے ہمیں عطا کیا ہے کہ جن سے بڑھ کے کسی نے بندگی نہیں کی، جن سے بڑھ کے کوئی مقام عبودیت پر فائز نہیں ہو سکا۔ ان میں سر فہرست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ رسول خدا کا جب ذکر ہوتا ہے، ان کی فضیلتیں جب قرآن مجید میں اللہ بیان کرتا ہے تو لفظ عبد لاتا ہے خدا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی مقام اللہ کی طرف سے کسی کو ملتا ہے، جو بھی منزلت، فضیلت، عظمت کسی کو ملتی ہے، وہ بندگی کے معیار پر ملتی ہے۔ جو بھی فضیلت کسی نبی کو یا کسی امام کو یا کسی ولی کو خدا نے عطا کی ہے تو وہ بندگی کے معیار کے مطابق، جتنی بندگی زیادہ ہوگی اتنی ہی اس کی فضیلت زیادہ ہوگی۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں جب رسول اللہ کی معراج کا ذکر ہوتا ہے، سورہ مبارکہ اسراء کی پہلی آیت میں خدا یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے راتوں رات اپنے بندے کو سیر کرائی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی۔ یہاں پر رسول خدا کو رسول کہہ کر اپنے رسول کو، اپنے نبی کو یا پیغمبر کا نام لے کر یہاں پر ذکر نہیں کیا، بلکہ خدا نے یہاں پر لفظ عبد لایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو آسمانوں کی سیر کرائی۔ تو یہاں پر لفظ عبد لانے کا کیا مقصد ہے؟ لفظ عبد لانے کا یہ مقصد ہے کہ اگر پیغمبر کو معراج ملی ہے، اگر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی کی منزل تک اگر رسول خدا پہنچے ہیں تو اس بندگی کی وجہ سے ہے۔ جتنا مقام رسول اللہ کو ملا ہے وہ بندگی کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب تم نماز پڑھو گے اور تشہد کا مرحلہ جب آئے گا تو وہاں پر رسول اللہ کی رسالت کی گواہی سے پہلے ان کی بندگی کی گواہی دو۔
تشہد میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وحدانیت کی، خدا کی وحدانیت کی گواہی دینے کے بعد ہم رسول اللہ کی جب رسالت کی گواہی دینے پر آتے ہیں تو وہاں پر کیا پڑھتے ہیں ہم؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ پہلے بندگی کا ذکر کرتے ہیں، عبودیت کا ذکر کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور ان کے رسول ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ پہلے بندگی کی گواہی دینا اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اگر رسالت بھی ملی ہے، نبوت بھی ملی ہے، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین اگر بنے ہیں تو اسی بندگی کی وجہ سے، زندگی کو بامقصد گزارنے کی وجہ سے، جس مقصد کے تحت پروردگار نے ہمیں خلق فرمایا تھا اسی مقصد کے تحت اپنی زندگی کو گزارنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے یہ فضیلتیں انبیاء اور ائمہ اور اولیاء کو عطا کی۔ معیار بندگی ہے۔ رسول اللہ کے لیے لفظ عبد استعمال کیا معراج کے مرحلے میں۔ اگر معراج پر جانے کی یہ فضیلت رسول اللہ کو عطا ہوئی ہے تو بندگی کی وجہ سے۔ یہاں پر ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ انسان اگر بندگی میں حقیقی اللہ کا بندہ بن جائے تو فرشتوں سے بھی آگے جا سکتا ہے۔ اسی معراج کا واقعہ ہے کہ ایک مقام پر پہنچا تو جبرائیل نے آگے بڑھنے سے انکار کیا۔ رسول اللہ نے فرمایا جبرائیل تم آگے کیوں نہیں بڑھتے ہو؟ جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرہ برابر بھی میں آگے بڑھا تو میں جل کر راکھ ہو جاؤں گا، یہ میری حد ہے، اس سے آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ وہاں سے آگے رسول اللہ اکیلے چلے گئے۔ کہاں تک گئے؟ دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اس مقام تک چلے گئے کہ قوسین کا فاصلہ رہ گیا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس دو کمانوں سے مراد قرب مکانی نہیں ہے کہ وہاں خدا بیٹھا ہو اور یہاں رسول اللہ بیٹھ جائیں اور درمیان میں دو کمانوں کا فاصلہ رہ جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ قوسین کا مطلب یہ ہے کہ دو کمانوں کو اگر ملایا جائے تو ایک دائرہ بنتا ہے۔ دو قوس اور دو کمانوں کو اگر ملا دیں تو ایک دائرہ بنتا ہے۔ وہ دائرہ کیا ہے؟ اس دائرے تک رسول پہنچ گئے۔ وہ دائرہ کیا ہے؟ وہ دائرہ الوہیت، دائرہ خالقیت، دائرہ رازقیت، دائرہ مالکیت ہے۔ اللہ کے دائرے میں رسول جب داخل نہیں ہو سکتے، وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک انسان کی منزل تھی، اس سے آگے پھر انسان کے لیے کوئی منزل باقی نہیں تھی، بلکہ دائرہ الوہیت شروع ہو جاتا تھا۔ اس دائرے تک رسول اللہ پہنچ گئے، اس سے آگے کمال کی کوئی منزل نہیں تھی۔ یہ عبودیت کی وجہ سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ پروردگار ہمیں رسول اللہ کی سیرت پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو بامقصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔